آشا سے کوئی خاص تو رابطہ نہیں ہے، لیکن ریمبو کے موبائل سے میری 3-4 دفعہ بات ہوئی ہے۔ اس واقعہ سے پہلے بھی ہوئی ہے، اس کے بعد میں نے 2 دفعہ کال کی تھی، اس کا حال پوچھا تھا۔ ریمبو کا اصل مقصد کیا تھا سر عام کی ٹیم میں آنے کا؟ ریمبو کا مقصد یہ تھا کہ ٹیم سرعام جو ہے نا وہ ایک اچھے کام کرتی ہے پاکستان کے لیے، جو ہو سکتا ہے وہ اپنے حصے کی شمع روشن کرتے ہیں۔ تو ریمبو کا مقصد یہی تھا کہ ہماری ویڈیو وغیرہ دیکھتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں بھی پاکستان کے لیے کچھ کروں، پودے لگانے، مارکس دینا۔ ڈیلی پاکستان والوں نے جو انٹرویو کیا تھا انہوں نے 1 ہفتے بعد وہ ڈیلیٹ کر دیا اپنے پیج سے، اس ڈیلیٹ کرنے کی وجہ کیا ہوگی؟ وہ عوام ان کے خلاف کچھ زیادہ ہو گئی تھی، اس وجہ سے انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہوگی۔ کن کے خلاف؟ ڈیلی پاکستان یاسر شامی اور اقرار الحسن صاحب کے خلاف۔ سیال پلس نیوز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل سیال پلس نیوز کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان دانش ملک، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں سیال پلس نیوز۔ ناظرین، 14 اگست والے دن مینار پاکستان کے سائے تلے جو واقعہ پیش آیا عائشہ نامی لڑکی کے ساتھ، اس واقعے کے بعد ہمارے پاکستان کا بہت ہی نام بدنام کیا گیا۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے محمد زبیر، جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے اور سیالکوٹ میں سرعام کی ٹیم کے سینئر ممبر ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ریمبو کو سرعام کی ٹیم کا ممبر بنایا۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ریمبو کا اصل مقصد کیا تھا سرعام کی ٹیم میں آنے کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زبیر بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ زبیر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ریمبو کا آپ کے ساتھ کب رابطہ ہوا؟ ریمبو کا میرے ساتھ تقریباً 1 سال پہلے ہوا ہے۔ دوست ہے میرا، وہ ہمارے گروپ میں ایڈ ہے، جو ٹک ٹاک کا گروپ ہے، کیونکہ ریمبو ٹک ٹاک بناتا ہے اور میں بھی ٹک ٹاک بناتا ہوں، اس میں ایڈ ہے۔ ٹھیک ہے، تو کتنی دیر سے وہ بستا ہے یہ ریمبو سرعام کی ٹیم سے؟ یہ تقریباً 1 سال سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ریمبو کا اصل مقصد کیا تھا سرعام کی ٹیم میں آنے کا؟ ریمبو کا مقصد یہ تھا کہ ٹیم سرعام جو ہے نا وہ ایک اچھے کام کرتی ہے پاکستان کے لیے، جو ہو سکتا ہے وہ اپنے حصے کی شمع روشن کرتے ہیں۔ تو ریمبو کا مقصد یہی تھا کہ ہماری ویڈیو وغیرہ دیکھتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں بھی پاکستان کے لیے کچھ کروں، پودے لگانے، مارکس دینا اور پانی وغیرہ دینا، یہی مقصد تھا۔ اور وہ اس نے کام کیا بھی ہے، ٹی شرٹ پہن کر اپنی ویڈیو اپلوڈ بھی کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا زبیر بھائی، عائشہ سے بھی کوئی آپ کا رابطہ ہے؟ جی آشا سے کوئی خاص تو رابطہ نہیں ہے، لیکن ریمبو کے موبائل سے میری 3-4 دفعہ بات ہوئی ہے۔ اس واقعہ سے پہلے بھی ہوئی ہے، اس کے بعد میں نے 2 دفعہ کال کی تھی، اس کا حال پوچھا تھا۔ آخری دفعہ کب رابطہ ہوا آپ کا عائشہ سے؟ 17 اگست کو ہوا تھا میرا رابطہ۔ کیا بات ہوئی تھی آپ کی عائشہ سے؟ بس میں نے افسوس ہی کیا تھا، پتہ چلا تھا تو میں نے کال کی تھی ریمبو کو، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ آشا تھی تو میری بات ہوئی ہے، میں نے حال پوچھا ہے، اس کے علاوہ نہیں کوئی بات ہوئی میری۔ عائشہ سے آپ کبھی فیس ٹو فیس ملے ہیں؟ نہیں، میری کال پہ ہی بات ہوئی ہے، ویسے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو ریمبو سے ملاقات ہوتی رہی؟ ریمبو سے 3-4 بار ملاقات ہوئی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ عائشہ اور ریمبو کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ جو مجھے پتہ ہے نا وہ تو دوست ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے آگے نہیں مجھے پتا۔ دیکھیں نا، باقی ہم نیوز تو کافی زیادہ سن رہے ہیں، اگر ویڈیو دیکھیں تو دوستی محسوس ہوتے ہیں، اور باقی وہ خود بول رہے ہیں کہ بھائی ہے میرا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں۔ اچھا زبیر بھائی، 14 اگست کو یہ واقعہ پیش آتا ہے، 17 اگست کو یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے، اتنی لیٹ ویڈیو وائرل ہونے کا کیا مقصد ہے؟ ویڈیو جو ہے وہ تو 14 اگست کو ہی وائرل ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کے سامنے جو ہے نا وہ 17 کو ہی آئی ہے۔ مطلب سوشل میڈیا پہ زیادہ جو پھیلی ہے وہ 17 اگست کو پھیلی ہے؟ 17 اگست کو پھیلی ہے، لیکن وائرل جو ہے وہ 14 اگست کو ہی ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا زبیر بھائی، ڈیلی پاکستان والوں نے جو انٹرویو کیا تھا انہوں نے 1 ہفتے بعد وہ ڈیلیٹ کر دیا اپنے پیج سے، اس ڈیلیٹ کرنے کی وجہ کیا ہوگی؟ وہ عوام ان کے خلاف کچھ زیادہ ہو گئی تھی، اس وجہ سے انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہوگی۔ کن کے خلاف؟ ڈیلی پاکستان یاسر شامی اور اقرار الحسن صاحب کے خلاف، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہوگی، یہاں رپورٹیں بھی بجی ہیں، اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے کوئی خاص پتہ نہیں ہے۔ اچھا زبیر بھائی، اس واقعے کے بعد ہمارے پاکستان کا بہت ہی زیادہ نام بدنام ہوا، تو آخر میں آپ کیا پیغام دیں گے اس واقعے کے متعلق؟ اگر میں پیغام میں یہی دینا چاہتا ہوں کہ جس کا بھی قصور ہے، چاہے وہ ریمبو ہو، چاہے وہ آشا ہو، چاہے وہ 400 لوگ ہوں، جس کا قصور ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے پاکستان کو بدنام کیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں اس بات کا خود بہت افسوس ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے۔